ہوگا۔ قادیانیوں کا تو یہ عالم ہے، انہوں نے ملکی معیشت تک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ملکی ہر چیز پہ ان لوگوں کا قبضہ چل رہا ہے۔ وہ کوئی بھی موقع ایسا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جس میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا انہیں موقع ملے اور اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں، وہ ظاہری الفاظ میں وہ لگے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے پہ، حالانکہ جتنا سخت ایکشن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے بارے میں لیا، کسی نے نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور لشکر ایک تیار کیا گیا تھا جو کہ مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلے اسی لشکر کو روانہ فرمایا، حالانکہ بغاوتیں ہو رہی تھی ادھر ادھر سے، فرمایا نہیں اس کو بھیج دو، یہ جا کے لڑے، ان سے لڑے جا کے۔ 1200 لوگ شہید ہوئے، 1200 صحابی شہید ہوئے، لوگ نہیں صحابی شہید ہوئے۔ صحابی کوئی عام شخصیت نہیں ہوتا، پوری دنیا کے لوگ ملے نا، ایک پوری دنیا کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے ولی مل جائیں، غوث قطب ابدال مل جائیں، یہ سارے بھی ملنے کے بعد میرا یہ ایمان ہے ایک ادنا صحابی کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ عظیم صحابہ مدعی ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جن میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو کہ حافظ قرآن تھے۔ اس دور میں حافظ قرآنوں کی کمی تھی، ایک بہت بڑا طبقہ تھا صحابہ کا جو حافظ قرآن کا شہید ہو گیا تھا۔ 70 صحابہ تو وہ تھے جو بدر میں لڑے تھے، شہید ہونے والوں میں وہ صحابہ بھی تھے۔ یہ کیوں نکلے؟ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے، اور پھر انہوں نے اپنے خون سے یہ بات ثابت کر دی کہ قیامت کی صبح تک کے لیے لوگوں کو یہ سبق مل جائے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرنے والا ہو، تم بھی ہماری طرح اپنی جان دے دینا، پیچھے نہیں ہٹنا، ہماری طرح اپنی جان دے دینا لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت تمہارے ایمان کی بیس ہے، بنیاد ہے، اور تم یہ بات جانتے ہو اگر بنیاد ٹیڑھی ہو تو دیوار آسمانوں تک بھی لے جاؤ ٹیڑھی جائے گی، اور اگر بنیاد سیدھی ہو تو جہاں تک بھی دیوار لے جاؤ سیدھی جائے گی۔ ایمان کی بنیاد سیدھی ہی ہوتی ہے، اس میں اگر ٹیڑھا پن آ گیا تو ایمان نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوا کہ ان صحابہ نے اپنا خون دے کے، اپنی جانیں دے کے، اپنی اولادوں کو یتیم کروا کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کے ہمیں یہ سبق دیا کہ کل کو قیامت تک، قیامت کی صبح تک بھی اگر کوئی ایک بھی ایسا اٹھے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، تمہاری جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری اولادوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہارے مالوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر قیمت ہے تو نبی کی عزت کی، نبی کی ناموس کی، نبی کی ختم نبوت کی ہے، تم یہ سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیں گے۔ یہ سبق ہمیں دے کے گئے تھے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والی نسلوں نے اس سبق کو سنبھال کے رکھا، اس سبق کو سنبھال کے رکھا۔ اسرائیل کا ایک یہودی پاکستان آیا ہوا تھا، بڑی خوبصورت اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور چائے پی رہا تھا۔ ہوٹل میں چائے پی رہے تھے، ان کے پاس گئے، کہتے آپ غیر ملکی لگتے ہیں، مسلمان ہیں؟ کہتے جی نہیں، یہودی ہوں، مسلمان نہیں۔ کہتے چہرے میرے سے تو مسلمان لگتے ہو۔ کہتے ہاں بس داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں یہ عام عالم ہے کہ جو داڑھی رکھ لے سارے اس کو مولوی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ویسے میں مسلمان نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں پاکستان آیا تھا 5 سال پہلے، ایک تھیسس لکھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، PhD کر رہا تھا اس بات پہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس نے مسلمانوں کو جوڑا ہوا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس سے یہ مسلمان پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک نتیجے پہ پہنچا، یہودی کہتا ہے میں ایک نتیجے پہ پہنچا، یہ مسلمان ہر ایک کی گستاخی برداشت کر لیں گے، یہاں تک کہ کوئی ان کے سامنے رب کی گستاخی بھی کرے یہ برداشت کر لیں گے، لیکن ان کے ایمان عجیب ہے کہ ان کے نبی کے بارے میں گستاخی تو دور کی بات ہے، کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات بھی کر دے یہ اس کا سر اتار دیتے ہیں۔
کہتے ہیں یہ ان کی اپنے نبی سے محبت ہے کہ جس نے ان کو جوڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہودی کیا کرتے ہیں, مختلف اعتبار سے ان کے نبی کی ذات پہ حملے کرتے رہتے ہیں, چیک کرتے رہتے ہیں ان کا ایمان کم ہوا ہے یا ابھی اتنا ہی ہے. کہتے ہیں نا ایمان میں رب نے کشش رکھی ہے, جو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو پھر کیا ہوتا ہے, کبھی یہ خاکے شائع کرنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی کوئی کارٹون بنانے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, نعوذ باللہ کوئی کسی قسم کی بکواس کر رہا ہوتا ہے, لیکن نبی کے دیوانے, نبی کے پروانے اٹھ جاتے ہیں. غازی الدین شہید کون نہیں جانتا اس کو, ایک لوہار کا بیٹا ہے, لیکن یہاں عزت اس کو ملتی ہے جس نے جان دے دی, جس نے جان دے دی. اگر بادشاہ کا بیٹا بھی ہے اور فری پھر رہا ہے نبی کے لیے, اس نے کچھ نہیں کیا, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن ایک لوہار کا ہم کم نہیں سمجھتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہیں, اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہیں. تو ایک لوہار کا بیٹا ہے, لیکن اس نے نبی کی ختم نبوت پہ اپنی جان دی, قیامت کی صبح تک کے لیے زندہ ہو گیا.